वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। इंसान इस स्यारे पर लाखों सालों से आबाद है, लेकिन अगर किसी बाकायदा तहजीब की बात की जाए तो इसके सबूत हमें तकरीबन 6000 साल कबल मिलते हैं, जिसे सुनहरी तहजीब कहा जाता है। दोस्तों, अशरफुल मखलूकात यानी इंसान ने तहजीब के आगाज से ही दुनिया को अपनी जहानत से बदलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे अजूबे बना डाले जिन्हें देखकर आज का इंसान भी दंग रह जाता है। इनमें से कुछ अजूबे तो ऐसे भी हैं जो आज तक किसी न किसी हालत में मौजूद हैं और आज के तरक्की याफ्ता इंसान को भी हैरत के समंदर में गर्क कर देते हैं। इन्हीं अजायबात में से एक अजूबा मिस्र के एहराम है, जो दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से सबसे बड़ा अजूबा है और ये वाहद अजूबा है जो हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी कुराए अर्ज पर मौजूद है। दोस्तों, ये पुरइसरार और हैरत अंगेज दो हैकल तामीरात कैसे, कब और क्यों बनी, किसने बनाई, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिस्र को कदीम तरीन तहजीब का गहवारा कहा जाता है और वो इसलिए कि वहाँ आज से हजारों साल पहले कायम होने वाली तहजीब की बाकियात मिलती हैं। इनकी बाकियात में मिस्र के दारुल हुकूमत काहरा में गीज़ा के मुकाम पर मौजूद मुसल्लस की शक्ल के इन 3 एहराम का शुमार इंसान की कदीम तरीन तामीरात में होता है। माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त किए गए एहराम की कुल तादाद 138 है, जिनमें से 80 एहराम ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इन एहराम में सबसे शानदार दी ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू या खुफरे और बेंगोर हैं, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हरम खुफू। दोस्तों, कदीम मिस्र में बादशाहों को फिरौन कहा जाता था और फराइन को अपने पैरोकारों में खुदा का दर्जा हासिल था। फिरौन खुफू का हरम इन 3 एहराम में सबसे बड़ा है, जिसे च्यूपस का हरम भी कहा जाता है। हरम खुफू, जिसे दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा भी कहा जाता है, दुनिया के 7 कदीम अजूबों में अब तक सही सलामत रह जाने वाला वाहद अजूबा है। इसकी तारीखी तामीर तकरीबन 2700 कबल मसीह बताई जाती है। इसकी बुलंदी एक वक्त 482 फीट थी, जो मौसमियाती तगय्युर की बदौलत ऊपरी हिस्सा मिट जाने की वजह से अब तक तकरीबन 450 फीट रह गई है। इसकी चौड़ाई चारों इतराफ से 755 फीट है और इसका कुल रकबा 13 एकड़ पर मुहित है। इसकी तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनमें हर पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 से 3 टन है और हाँ, कुछ पत्थर तो इससे भी ज्यादा वजनी हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इस हरम में लगाए गए इन ब्लॉक्स का कुल वजन 5.75 मिलियन टन तक हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में तकरीबन 800 टन पत्थर लगाया गया, यानी तकरीबन 12 से 13 बड़े पत्थर हर रोज अपनी जगह पर फिट किए गए। दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर इस नफासत और कारीगरी से लगाए गए थे कि 2 पत्थरों की दरमियानी दर्ज में एक आम प्लास्टिक का कार्ड, एक ATM या डेबिट कार्ड भी दाखिल करना मुश्किल है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पैमाइश माहिर मिस्रियात सर फ्लैंडर पैट्री ने 1880 में की और इस हरम को 19वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत कहा जाता था। दोस्तों, एक मफरूजे के मुताबिक ये एहराम गुलामों के तामीर करदा है, लेकिन मशहूर मिस्री मोडिटर वेडविंग के मुताबिक इसको तामीर करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि वो मिस्र के आम लोग थे, जिन्हें बहुत आला खुराक और सहूलियत दी जाती थी। हरम खुफू के अंदर 3 चैम्बर्स या कमरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिन्हें किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और जेरे जमीन चैम्बर कहा जाता है। इन 3 चैम्बर्स को जाने के लिए एक दाखिली दरवाजा मौजूद है। हरम खुफरे। दोस्तों, गिज़ा में दूसरे और दरमियाने वाले हरम को खुफरे कहा जाता है। यह हरम इस खानदान के चौथे फिरौन यानी खुफू के बेटे खफरे ने बनवाया था। दूर से देखने पर हरम खुफरे हरम खुफू से ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। हरम खुफरे की ऊंचाई तकरीबन 470 फीट है और इस हरम के चारों इतराफ के बराबर चौड़ाई देखी जाए तो तकरीबन 760 फीट बनती है। दोस्तों, हरम खफरे इन 3 एहराम में वाहद हरम है जिसके ऊपर वाला हिस्सा आज तक अपने शानदार माजी की हल्की सी झलक पेश करता है। यानी पता चलता है कि इन एहराम की ऊपरी हिस्सा पर सफेद चमकदार सोने का पत्थर लगाया गया था, जो 1303 ईस्वी में जल्जला आने से उखड़ कर गिर गया था।
کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 19ویں صدی میں محمد علی پاشا نے ان اہرام سے کچھ پتھر اٹھوا کر قاہرہ میں مسجد محمد علی کی بنیاد رکھی تھی۔ حرم مینکور تیسرا اور سب سے چھوٹا حرم مینکور ہے، جسے اسی خاندان کے 5ویں فرعون یعنی خفرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ مورخین کے مطابق اس فرعون نے تقریباً 18 یا پھر 28 سال سلطنت پر راج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مینکور کی وفات کے وقت یہ حرم نامکمل تھا، جسے اس کے جانشین نے مکمل کروایا۔ اس حرم کی لمبائی 213 فیٹ بتائی جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ زیر زمین بھی ہے۔ اس حرم کے چاروں اطراف کی برابر چوڑائی تقریباً 350 فیٹ ہے۔ اول ہول کا مجسمہ دوستو، ان اہرام کے کچھ ہی فاصلے پر ایک طویل القامت بہت لمبا سا مجسمہ بھی ہے، جسے اول ہول یا سفینکس کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا لیکن دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ اول ہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے، اور یہ نام اسے عربوں نے ہی دیا تھا۔ دوستو، اول ہول کی عمر کے حوالے سے بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ 7000 قبل از مسیح یعنی تقریباً 9000 سال پرانا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ مجسمہ تقریباً 2500 قبل از مسیح کے لگ بھگ 4500 سال پہلے ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اول ہول کی لمبائی تقریباً 240 فیٹ ہے اور اونچائی 66 فیٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھیں تو یہ پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور غزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اول ہول کو بنانے کے لیے تقریباً 100 لوگوں نے 3 سال تک کام کیا۔ دوستو، اول ہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان گرینائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون ٹوتھ موسس نے 1420 قبل از مسیح تک حکومت کی تھی۔ ایک بار یہ اول ہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہو کر اسی مجسمے کے سائے میں سو گیا تھا، اور وہاں اسے خواب آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کتبے کو ڈریم سٹیل کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے متعلق یہ مفروضہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس مجسمے کو سورج دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ ہزاروں سال پہلے ایسے تعمیراتی شاہکار کی تعمیر کیسے ہوئی؟ دوستو، مصر کے ہزاروں سال پرانے ان عظیم اہرام کی تعمیر کیسے ہوئی؟ بغیر کسی مشین اور ٹیکنالوجی کے اتنے وزنی پتھر کس طرح اس اونچائیوں پر پہنچائے گئے؟ آخر وہ کون سی ٹیکنیک تھی جس کی بدولت ان اہرام کی تعمیر ممکن ہوئی؟ اس حوالے سے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے صرف مفروضے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ یہ پتھر پتنگ کے ذریعے ہوا میں اڑا کر اس مقام تک لے جائے گئے۔ یہ تھیوری کیلیفورنیا کی ایک سافٹ ویئر انجینئر نے پیش کی تھی۔ اس نے اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے پتنگوں کے ذریعے 180 کلو وزن اٹھانے کے کامیاب تجربے بھی کیے، لیکن پھر بھی اس تھیوری کو زیادہ توجہ نہ مل سکی۔ ایک اور تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہ پتھر گیزا تک پہنچانے کے لیے مصریوں کے پاس ایسی تکنیک تھی جس سے کشش ثقل کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس تھیوری کو انویٹیشن تھیوری کہا جاتا ہے، لیکن جدید سائنس نے اس تھیوری کو بھی رد کر دیا ہے، کیونکہ فی الحال اب تک ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے جس سے کسی بھی چیز کو کشش ثقل سے آزاد کیا جا سکے۔ ایک تھیوری یہ بھی گردش کرتی ہے کہ یہ اہرام ایلین یا کسی پر اسرار مخلوق نے تعمیر کیے ہیں یا ان کی مدد سے انہیں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات دلچسپ ہے کہ اس مفروضے کے حق میں اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک نے حال ہی میں ایک ٹویٹ بریک کی تھی، لیکن مصری حکومت نے انہیں اپنے ملک آنے کی دعوت دے دی تاکہ وہ جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کر لیں کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوق نے نہیں کی۔ دوستو، یہ اہرام کیوں بنائے گئے؟ آخر ان کی تعمیر کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس حوالے سے بھی مختلف مفروضے بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک مفروضہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہرام پاور پلانٹ کا کام دیتے تھے، یعنی یہاں پر بجلی پیدا کی جاتی تھی، اور اس کے ثبوت کے طور پر اس تھیوری کو سچ ماننے والے بغداد سے ملنے والی 2000 سال پرانی بغداد بیٹری پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دور قدیم کے لوگ بجلی پیدا کرنا جانتے تھے۔
اس حوالے سے سب سے قبول عام نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ احرام فرعونوں کی عبادت گاہیں تھیں، کیونکہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں آج تک جتنے چیمبر دریافت کیے گئے ہیں ان میں کوئی بھی ممی نہیں ملی۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ کنگز چیمبر میں فرعون خوفو کا تابوت تھا، لیکن جب اسے کھولا گیا تو وہ خالی ملا۔ البتہ اس کے علاوہ حال ہی میں ہونے والی ریسرچ کے دوران ان پیرامڈز کے ان اہرام کے قریب سے کچھ قدیم فرعونوں کے ڈھانچے ضرور ملے ہیں۔ ان سارے مفروضوں اور تھیوریوں کو دیکھتے یہ بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ اہرام ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن وہ کون سا مقصد تھا اس بات سے پردہ اٹھنا شاید ابھی باقی ہے۔ احرام مصر اور سیاست۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصر میں سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی وجہ سے مصر ایک کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ اس آمدنی کا تقریباً 12% انحصار سیاحت پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 کے بعد سے اب تک مصر سالانہ 8 ارب سے 12 ارب ڈالرز تک صرف سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ دوستو، یہ ہزاروں سال پرانے اہرام آج بھی بہت سے راز اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں سائنسداں نئی سے نئی ریسرچ سامنے لاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے راز افشان نہیں ہو سکے۔ امید ہے کہ مستقبل میں جدید سائنس اس کی تعمیر کی وجہ اور طریقہ کار کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ایسی تاریخی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔